میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے سفر کیے ہیں، پہاڑوں، سبززاروں اور خوبصورت وادیوں کے۔ مجھے اپنے ملک میں بسے لوگوں سے ملنا، ان کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کرنا اور ان کا جائزہ لینا ہمیشہ سے پسند تھا۔ السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا اور آپ دیکھ رہے ہیں ABN اور صاف ڈیجیٹل۔ میں بڑی بڑی سٹوریز لے کے آتا ہوں، یونیک سٹوریز لے کے آتا ہوں۔ تو جو میں آج سٹوری لے کے آیا ہوں، میرے ساتھ جو یہ شخص موجود ہے، اس کا نام ہے ارسلان، اور ارسلان منسیرا سے شروع ہوا اور کراچی تک گیا، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ میرے پاس کوئی پائی پیسہ نہیں ہوگا، میں پیدل سفر کروں گا، میں لفٹ لوں گا، میں راتوں کو جاگوں گا، مگر میں نے پیسوں کا استعمال نہیں کرنا۔ تو یہ شخص منسیرا سے کراچی پہنچا، 1 روپیہ بھی اس کا خرچہ نہیں ہوا۔ تو میرے ساتھ یہ موجود ہے، اور یہ پاکستان کا واحد شخص ہے جو بنا پیسوں کے اتنی دور سے کراچی تک گیا۔ تو ان سے کرواتا ہوں میں آپ کی ملاقات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں ارسلان، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ ارسلان، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنی یونیک خواہش یہ کیسے آئی؟ اچھا، ایک انسان کی زندگی میں سفر کو لے کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو میری زندگی میں بھی ایک ایسی چیزیں تھیں جو نصیب کا سفر آپ کہہ سکتے ہیں، کہ ایک آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ نصیب آپ کا کہاں سے کہاں لے کے جاتا ہے۔ میں نے اس چیز کو ٹیسٹ کرنا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، ویورز نے بھی دیکھا ہوگا، اور آپ کے بڑے کہتے ہوں گے کہ جہاں تمہارے نصیب میں رزق ہوگا وہاں تم پہنچ جاؤ گے۔ تو میں نے اس چیز کو دیکھنا تھا، تو اسی چیز کو میں نے فیل کی اور جج کی، اور بہت کلوزلی دیکھا میں نے پورے پاکستان میں۔ آپ نے پورے پاکستان کو دیکھا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ منسیرا سے نکلے، کراچی تک گئے، تمام شہر آپ نے دیکھے؟ جی بالکل، آلموسٹ جس سٹی کا آپ نام لیں گے میں وہاں پہ یا گزرا ہوں گا یا وہاں پہ میں نے اسٹے کیا ہوگا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اور تقریباً کتنا عرصہ لگا آپ کو پہنچتے ہوئے؟ مجھے ٹوٹل 2 مہینے لگے ہیں اس سفر میں۔ اس سفر میں آپ کو 2 مہینے لگے ہیں، تو اس کے اندر بڑی مشکلات آئی ہوں گی، سردی بھی ہوئی ہوگی، بارش بھی آئی ہوگی، اکثر آپ کو کوئی لفٹ نہیں دیتا ہوگا، اکثر آپ کو کوئی رہائش نہیں دیتا ہوگا، وہ چیزیں کیسے کور کی؟ ایک امید اور نا امیدی کا سفر تھا۔ ایک پل میں مجھے لگتا تھا کہ دنیا کا کوئی شخص میرے ساتھ مدد نہیں کرے گا، پھر اچھے لوگ بھی ہیں ہمارے پاکستان میں الحمدللہ۔ پھر اسی کچھ ٹائم بعد، کچھ پل میں وہ یکسر بدل جاتی تھی چیز۔ جب میں بالکل نا امید تھا، پھر پر امید، پھر مجھے بندہ ملتا، پھر وہ گپیں سناتے، لوگ اتنا پیار سے مطلب اچھے طریقے سے ڈیل کرتے تھے، تو وہ ساری چیزیں مطلب ساتھ ساتھ چلتی تھیں اس طرح۔ ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب گھر سے چلنے لگے تھے تو گھر والوں کو آپ نے کیا کہا کہ میرا یہی ٹاسک ہے، یا گھر والوں کو کچھ اور بتا کے نکلے تھے؟ گھر والوں کو میں نے ہائبریڈ رکھا تھا، مطلب ڈائریکٹلی کلیئر نہیں بتایا تھا کہ میں یہ کروں گا جا کے۔ جب انہوں نے میرے یوٹیوب چینل پہ پہلی ویڈیو دیکھی تو اس کے بعد پھر انہوں نے بولا، یار یقین کریں، پھر امی بھی روئی ہیں کہ بھائی یہ تو وہ بندہ ہے جو منڈی تک نہیں جاتا تھا اور اس طرح گھر کے ہم کام نہیں کرواتے تھے، تو یہ بندہ اب جا کے لوگوں سے اس طرح سے مانگ رہے چیزیں۔ اور وہ ایک مطلب یہ تو ہمارے ہاں یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ بیک اور یہ وہ ساری چیزیں، یہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا، ایکسپیرینس تھا، اور اس میں نے لوگوں کو صحیح طریقے سے جج کرنا تھا اور امیج دکھانا تھا اپنے پاکستان کو، اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہوا۔ آپ اس میں کامیاب ہوئے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کا سفر یہاں سے شروع ہوا تو شروع میں تو پتہ نہیں لگتا، 1-2 دن پتہ نہیں لگتا، بندے کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، بندہ چلتا رہتا ہے، مگر آپ 2 مہینے سفر میں رہے اور اتنا دور آپ کراچی تک گئے، تو کوئی ایسی چیز بتائیں، کوئی ایسی یونیک چیز بتائیں جدھر آپ کا یہ دل کیا ہو کہ اب تو میرے سے آگے نہیں جایا جائے گا، اب تو میں واپس ہی جاؤں گا۔ اچھا، میرے ساتھ بہت بڑے مس ایپس بھی ہوئے ہیں۔ جیسے میں بلوچستان میں تھا، وہاں پہ جب میں گیا ہوں تو مجھے بہت ڈر لگا تھا ایک ٹائم پہ۔ میں نے کہا یار یہاں پہ تو زندگی کا ایک تھریٹ ٹائپ، کیونکہ پیچھے سے ہماری بیک گراؤنڈ اس طرح بنا ہوا ہے کہ بلوچستان میں تو پتہ نہیں عجیب سے لوگ رہتے ہیں، اور وہ آپ کو کھا جائیں گے، آپ جائیں گے وہاں پہ ماریں گے آپ کو، اس طرح کا۔ تو جب میں وہاں پہ گیا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں۔ تو پھر مطلب میں وہاں پہ ڈرا تھا ایک چیز، اور پھر مجھے لگا تھا یار کہ مجھے یہاں سے اب کوچ کرنا چاہیے۔ پھر میں نے آدھا بلوچستان دیکھا ہے، نیچے والا بلوچستان چھوڑ دیا تھا، تو اوپر والا بلوچستان دیکھا ہے، اور جانے کا شوق میرا تھا وہ نیچے والا بلوچستان تھا، تربت سائڈ، پنجگور سائڈ۔ نیچے والا تھا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہاں سے پنجاب کے ایریے میں گئے، ساؤتھ پنجاب کے ایریے میں گئے، تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ اتنے سفر کرنے کے بعد کوئی چیز ملتی ہے، کیونکہ گاؤں دیہات کے اندر اتنے زیادہ ہوٹل اور اتنی زیادہ رہائشیں نہیں ہوتی۔ تو مجھے بتائیں کہ وہ راتیں آپ نے کیسے گزاری اور کہاں گزاری؟ یہ جو ہمارا سرائکی بیلٹ ہے، میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا۔ ساؤتھ پنجاب کے لوگ بہت اچھے ہیں، بھلے ہی ان کے پاس کچھ کھانے پینے کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا، یا ان کے پاس جو گھر ہے چھوٹا وسائل نہیں ہوتے،
چھوٹی موٹی ان کا جھونپڑی ہوگی, گھر ہوگا, ان لوگوں نے مجھے عزت سے اچھا کھانا کھلائے, اپنے مطابق اچھا کھانا کھلایا, اچھی جگہ پہ سلایا ہے. میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے مطلب رینڈملی ملتے تھے. میں فار ایگزامپل اب سٹی میں جا کے اترا ہوں تو وہاں پہ کوئی بندہ ملا, سلام دعا ہوئی. میرا مشن یہ تھا کہ جن لوگوں کو میں جانتا ہوں ان لوگوں کے پاس میں نے نہیں جانا, میں نے بالکل نئے لوگوں کو ٹچ کرنا ہے اور ان کا رسپانس دیکھنا ہے کس طرح سے. تو الحمدللہ میں اس میں بہت کامیاب ہوں, لوگوں نے بہت اچھا رسپانس دیا ہے. بہت اچھا رسپانس دیا. اور جو یونیک چیز مجھے اس سٹوری کے اندر نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ یہ ارسلان گھر سے 1 روپیہ بھی لے کے نہیں نکلا تھا. اس کے پاس موبائل اور یہ جتنے کپڑے شپڑے اور یہ تمام چیزیں تھیں یہ لے کے گھر سے نکلا اور یہ کراچی تک پہنچ گیا. کسی سے لفٹ لی, کہیں بیٹھا, کہیں پیدل سفر کیا, اندر سے ہوتا ہوا. پھر اس نے تمام جتنے پنجاب کی ایریا وہ دیکھے, ساؤتھ پنجاب کی ایریا دیکھے. اس کے بعد یہ پھر آگے کراچی والی پٹی میں چلا گیا, وہاں اس نے تمام شہر دیکھے. 2 مہینے لگے تو یہ ادھر سے لے کے کراچی تک پہنچا اور اس کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا. تو مجھے یہ بتائیں, تو پھر جب آپ وہاں پہنچ گئے, اپنا آپ کا ٹارگیٹ اچیو ہو گیا, تو اس کے بعد تو آپ واپس بھی اسی طریقے سے آئے تھے؟ واپس آنے کے لیے مجھے بہت سے لوگوں نے اپروچ کیا کہ ہم آپ کو ایئر ٹکٹ اسپانسر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور فیملیز میں سے بھی لوگوں نے بولا کہ ہم آپ کو اسپانسر کرتے ہیں, اس طرح کی چیزیں. میں نے کہا نہیں. پھر میں نے وہاں پہ بھی ایک یونیک طریقے سے پین وغیرہ سیل کر کے ایک نئے انداز میں مطلب چیزیں کر کے اپنے بس کے ٹکٹ کے پیسے پورے کیے اور پھر واپس آیا. اچھا, آپ نے وہاں بال پینٹ سیل کیے کراچی میں اور اس کے بعد ٹکٹ کی جیسے چھوٹا سا بزنس کیا, مطلب ہاں, جیسے آپ کے پاس بس کے پیسے پورے ہوئے تو آپ نے وہاں سے ٹکٹ لگائے تو آپ واپس آ گئے. اچھا, جب واپس آئے, ٹھیک ہے, تو آپ اپنی والدہ سے ملے. اس وقت تک والدہ کو پتہ تھا؟ امی نے میری ساری ویڈیوز دیکھی ہیں. پھر جب ملا, ظاہر ہے جب بندہ فزیکلی پاس ہوتا ہے تو پھر وہ مجھے گلے لگا کے تھوڑی بہت روئیں. پھر انہوں نے ہار رکھے ہوئے تھے میرے لیے, بڑا اچھا استقبال کیا انہوں نے میرا, گھر والوں نے, اور وہ بڑا ایک ایموشنل مومنٹ تھا وہ والا. بہت ایموشنل تھا وہ. تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی آپ سمجھ لیں یہ ایک قسم کی جنگ تھی کہ آج کل کے دور میں سمجھتا ہوں کہ جدھر 1 روپیہ نہیں ہوتا وہاں بھوک سے بندہ مر جاتا ہے. اور اتنا سفر کرنا اور ہر قسم کے لوگوں سے ملنا, پنجاب کے الگ ہوتے, KPK کے الگ ہوتے, سندھ کے الگ ہوتے, ہر طرف سے ملنا. تو آپ ہمارے پاکستان کا فخر ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگلے 5 سالوں میں یا جو اگلا آپ کا ٹاسک ہے وہ کیا ٹاسک ہے, کہ اس طرح کی کوئی اور اچیومنٹ کرنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ میرا ٹارگٹ تو یہ ہے کہ میں نے پاکستان پورا کرنا ہے بائک پہ, اور انڈیا بھی, بنگلہ دیش, نیپال, یہ سارے کنٹریز جتنے بھی ہیں وہ میں نے جانا ہے بائک پہ انشاءاللہ. انڈیا جانے کا مجھے میرا بہت زیادہ شوق ہے. یعنی کہ آپ بائک کے اوپر باقی دیکھنا چاہتے ہیں, ہاں, باقی جتنے ممالک ہیں وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا, جاتے جاتے آپ کی طرح کے جو لوگ شوق رکھتے ہیں, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, بیسیکلی یہ ایک بڑی ہی میں سمجھتا ہوں یونیک چیز ہوتی ہے کہ اتنی برداشت کرنا, اتنی مشکلات سے نکل کے پہنچنا. ٹھیک ہے, آپ کی طرح کی جو نوجوان نسل ہے جو آپ کی طرح جانا چاہتی ہے, جو آپ کی طرح کچھ کرنا چاہتی ہے, تو ABN نیوز کے توسط سے پوری قوم کو پیغام دیتے ہیں. ایک بات میں یہ کہوں گا, فری کا ٹرپ نہیں کرنا. مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اچھا, آپ اس چیز کو ایک رول ماڈل کے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ گیا تو اس نے اپنی سیلف اسٹیم اور وہ ساری چیزیں اور سیلف ڈیفینس یہ چیزیں اور مطلب ہارا نہیں ہے. یعنی کہ اس کو اتنی ریجیکشنز ملی ہیں, ریجیکشن اور ریجیکشن پہ ریجیکشن ملی ہیں, تو یہ بندہ پیچھے نہیں ہٹا, اس نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کیا ہے. تو اس پوائنٹ کو آپ لے کے اپنی زندگی میں جہاں بھی اپلائی کریں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ کامیاب ہو جائیں گے. بہت ہی خوبصورت ارسلان نے میسیج دی ہے کہ جس طرح کہتے ہیں سلولی ون دا ریس. ہمیشہ زندگی کے اندر آپ کی ناکامیاں آتی ہیں, آپ کو گرایا جاتا ہے, آپ کو ہرایا جاتا ہے, مگر وہی بندہ دوبارہ اٹھتا ہے جو کبھی ہار نہیں مانتا. میں ہمیشہ اپنے ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ زندگی کے اندر آپ کو لوگ بھی گرائیں گے, آپ خود بھی گریں گے, پھر اٹھیں. زندگی بہت آگے ہے, آپ ایک بار پھر اٹھیں, پھر آگے جائیں. بس آپ نے ہار نہیں مانی. فیل ہونا اور ہار مانا دونوں میں فرق ہوتا ہے. فیل انسان ہوتا رہتا ہے مگر ہار کبھی نہیں مانی. ہار کا جو جذبہ ہے. جی, آپ کی ایک بات سے مجھے شعر بھی یاد آ گیا, فارسی کا شعر ہے, تراش است تیشہ یاد خیست دراہ دیگران حرام است. یعنی کہ اپنے تیشے سے خود ہی راستے کو تراشو, دوسروں کے راستوں پہ چلنا اپنے لیے حرام کر لو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ارسلان ہمارے پاکستان کا غرور ہے, یہ ارسلان ہمارے پاکستان کا فخر ہے. اور اس طرح کے جتنے نوجوان نسل ہے جو اس طرح کی بڑی اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, آگے بڑھیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سفر کے اندر 2 مہینے, ٹھیک ہے, اگر میں یہ سمجھوں کہ مردان سے اگر ایک شخص نے کراچی تک, منسیرہ سے کراچی تک جانا ہے تو یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 15-16 گھنٹے یا 18 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے اگر آپ گاڑی کے اوپر کرتے ہیں. اس شخص نے پیدل
گاڑیوں کے اوپر آگے پیچھے ڈھونڈتا ڈھونڈاتا آخر اپنی منزل تک پہنچا. اسے کیا چیز لے کے گئی؟ اسے محنت اور سٹرگل لے کے گئی. اگر یہ کر سکتا ہے تو آپ سب بھی کر سکتے ہیں. اس لیے آگے بڑھیں, اپنے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کا بہترین مستقبل بنائیں اور پاکستان کا نام فخر سے بلند کریں. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلی کہانی میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.